ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی. گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. چاول کی گروتھ 13.6%، ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی، ہماری جو گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے، جو گندم ہے وہ 8%. یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے، یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کہ حالات اچھے، اور انشاءاللہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو اس سے ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اور ملک کا فائدہ ہوتا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباں 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے. اس کا مطلب ملک کی دولت میں بھی اضافہ، اس کا مطلب روزگار بھی زیادہ. ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر. گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے اور آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے. بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے. 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہمارا جو ٹارگٹ ہے ٹیکس کا، اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے. پرائم منسٹر کے دعوے سامنے رکھیں تو لگتا ہے کہ ملک میں ریل پیل ہے، سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا سوتے ہیں، کسی کو مہنگائی بے روزگاری کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ صورتحال ہے نہیں، حقائق کے منافی ہے. سب سے بڑا ایشو جس نے مہنگائی نے بہت مارا ہے وہ ڈی ویلیویشن آف روپی تھی. ڈی ویلیویشن آف روپی بھی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی اس کو 175 پہ لے جاتے ہیں، 173 پہ 70 پہ لے جاتے ہیں، کبھی اس کو 152 پہ لے جاتے ہیں، پھر 175 پہ جاتا ہے، اب دوبارہ نیچے آ گیا. تو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہماری اس عجیب و غریب طریقے سے میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. مجھے 30 سال ہو گئے اس پروفیشن کے اندر، لیکن میرے خیال میں جتنا مس مینیج اس حکومت نے کیا ایکسچینج ریٹ کو، شاید ہی کسی اور گورنر سینٹرل بینک نے یہ کام کیا ہوگا. پہلے 13.25% کے اوپر ڈالر بیچتے رہے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان اس گورنر اسٹیٹ بینک کے فیصلے نے کیا تھا جب 13.25% پہ وہ ڈالر کو لے گئے تھے. بہت نامناسب فیصلہ تھا اور وہ بڑی ایک اعلیٰ پالیسی کے طور پر اس کو پریزنٹ کرتے رہے. اب ڈی ویلیویشن آف روپی کا امپیکٹ میں اگلا پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آپ کو سنوانا ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمیں بڑھانی چاہیے. میں ان کے اس ڈیسیجن کو سپورٹ کروں گا، اپوز نہیں کروں گا. ان کو بڑھانا پڑے گا، نہیں تو دوسری طریقہ ہے کہ آپ بجٹ سے پیسے دیں گے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں پہلے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ قیمتیں بڑھائیں گے اور میں اس کو مخالفت نہیں کروں گا، کیونکہ مجبوری ہے. آپ نے آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے، آپ کی کنڈیشنالٹیز بھی طے ہوئی ہیں، تو آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. لیکن آپ ایک موٹی سی مثال دوں کہ اگر $1 کا 1 لیٹر تیل آ رہا ہو اور 152 پہ ڈالر آپ کو مل رہا ہو، تو وہ 152 روپے کا تھا، وہ 175 پہ چلا گیا تو آپ کو 175 کا ملے گا. تو پرائم منسٹر کو بیماری کی سمجھ ہے، لیکن شاید اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے، اور گورنر صاحب اس کو اسی پٹی پہ چڑھا رہے ہیں کہ ڈی ویلیویشن ملک کا چاہے پٹھا بیٹھ جائے. پرائم منسٹر نے سب سے بڑا ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہوئے قوم کو خوشخبری سنائی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی شارٹیجز ہوں گی. کیوں ہوں گی؟ یہ پرائم منسٹر کے جو وزراء ہیں متعلقہ، وہ ٹائم کے اوپر LNG امپورٹس نہیں کر سکے. یہ بھی خامی شاید میڈیا کی ہوگی. سنیے کیا کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے، کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے.